جنگل کا خاموش محافظ۔ شمال کے پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل تھا جہاں شام ڈھلتے ہی خاموشی چھا جاتی تھی۔ پرندے بھی وہاں گانا فوراً بھول جاتے۔ گاؤں والے اس جنگل سے بہت ڈرتے تھے۔ وہاں ایک خاموش محافظ رہتا تھا۔ نہ کسی سے کبھی وہ بات کرتا، نہ خود کسی کو آسانی سے دکھائی دیتا، مگر ہر آنے والے پر نظر رکھتا۔ کچھ لوگ واپس زندہ لوٹ آیا کرتے، مگر ہو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں باقی رہتا۔ کچھ لوگ پھر کبھی واپس ہی نہ آئے۔ ان کا نام صرف کہانی بن گیا۔ ہادی اسی گاؤں کا نوجوان تھا، غریب انسان تھا۔ اس کی دنیا صرف اس کی بہن تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ ماں باپ برسوں پہلے وفات پا چکے تھے۔ ہادی ہی سب کچھ بن چکا تھا۔ ایک دن عائشہ سخت بیمار ہو گئی تھی۔ کوئی دوا اسے شفا نہ دے سکی۔ ہر حکیم بھی آخرکار ہار مان چکا تھا۔ گاؤں کی بوڑھی عورت آہستہ سے بولی، جنگل میں ایک سفید پھول کھلتا ہے، وہ ہر بیماری ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، مگر اسے لینے والا بدل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہادی نے لمحہ بھر بھی نہ سوچا، بہن کا ماتھا چوم کر وعدہ کیا، میں تمہیں ضرور واپس بچا کر لاؤں گا۔ اسی رات وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ ہاتھ میں صرف ایک روشن لالٹین تھی، دل میں صرف بہن کی محبت تھی۔ چند قدم بعد خاموشی بڑھتی چلی گئی۔ ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی، پتوں کی سرسراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہر طرف عجیب سا خوف پھیل گیا۔ تب ایک پرانا لکڑی کا بورڈ ملا جس پر سرخ لفظ لکھے ہوئے تھے، جو محبت میں آتا ہے آزمائش پاتا ہے۔ ہادی خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اچانک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ہادی فوراً آواز کی طرف دوڑا تھا۔ سامنے صرف ایک گہری کھائی موجود تھی۔ ایک قدم مزید موت یقینی ہو جاتی۔ کسی نے کندھا پکڑ کر روک لیا۔ ہادی فوراً پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، صرف سیاہ سایہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ ہادی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سایہ آخر کون تھا؟ دشمن تھا یا کوئی محافظ تھا؟ سفر مزید خطرناک ہوتا چلا گیا۔ ہر موڑ نئی آزمائش سامنے لاتا گیا۔ کبھی بہن کے رونے کی آواز، کبھی ماں کی نرم پکار سنائی دی، کبھی باپ سامنے کھڑا دکھائی دیتا۔ ہادی ہر بار دھوکا کھانے لگا، مگر سایہ اسے بچا لیتا تھا۔ آخر سفید پھول سامنے آ ہی گیا تھا۔ پھول چاندنی میں چمک رہا تھا۔ ہادی نے ہاتھ آگے بڑھایا، خاموشی سے۔ زمین اچانک زور سے لرزنے لگی تھی۔ درخت عجیب آوازیں نکالنے لگے تھے۔ سیاہ سایہ پہلی بار سامنے آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ گہری آواز پہلی مرتبہ سنائی دی، پھول لے سکتے ہو مگر قیمت دو۔ ہر نعمت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ ہادی نے بے خوف ہو کر سوال پوچھا، آخر تم ہو کون؟ مجھے بتاؤ۔ سایہ خاموشی سے آ گیا تھا، چہرے سے سیاہ چوغا ہٹایا۔ ہادی کے قدم وہیں رک گئے۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سامنے اس کے اپنے والد کھڑے تھے، مگر چہرہ عجیب خاموش دکھائی دیتا تھا۔ والد آہستہ سے مسکرا کر بولے، برسوں پہلے میں بھی یہاں آیا تھا، تمہیں بچانے کی خاطر آیا تھا۔ جنگل نے میری قربانی قبول کر لی۔ تب سے میں یہاں کا خاموش محافظ بن گیا۔ میں ہر مسافر کو آزماتا رہتا، صرف سچے دل والوں کو بچاتا۔ تم نے محبت کا حق ادا کیا، اب یہ سفید پھول لے جاؤ۔ ہادی نے پھول مضبوطی سے پکڑا۔ والد آہستہ آہستہ دھند میں بنے غائب ہو گئے۔ ہادی چیختا رہا، مگر دیر ہو گئی تھی۔ صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ وہ روتا ہوا گاؤں واپس آیا۔ عائشہ نے پھول چھوتے ہی آنکھیں کھول لی تھیں۔ چند لمحوں میں بیماری جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ پورا گاؤں حیرت میں ڈوب گیا۔
ہادی ہر سال اسی رات آتا، جنگل کنارے چراغ جلا کر بیٹھتا، شاید والد ایک بار مل جائیں، مگر صرف ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں جنگل کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، جب محبت سچی اور نیت پاک ہو، خاموش محافظ خود راستہ دکھاتا ہے۔ سبق: سچی محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ والدین کی محبت بے غرض ہے اور لازوال ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ خالص نیت ہمیشہ منزل دلاتی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔